اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ نگران وزیر اعظم کا اعلان ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ہم نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا، یہ سارے جغادری اپنی اپنی جغادریاں لگا رہے تھے، شاید یہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں جہاں سے نام آنا تھا، کیونکہ ان کی کیا جرأت، ان کی کیا ہمت، یہ جو ہے دال میں یہ ٹھنڈے دودھ کو جو ہے یہ پھونکے مار رہے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ اصل چکر کیا ہے، کون وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں سے کبھی دبئی میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، کبھی لندن میں اجلاس ہو رہے ہیں، کبھی وہاں طلب کیا جا رہا ہے وہ شخص جو ابسکانڈر ہے، جو 50 روپے پہ اس ملک سے بھاگ گیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر اس ملک اور قوم کے فیصلے کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں ہے، پھر یورپ کے دورے پہ چلا جاتا ہے، یہاں پیچھے بھائی کی حکومت ہے اور بھائی نہیں آتا، کیونکہ بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں ہے۔ رہی صحیح کا سر جب سپریم کورٹ کا ریویو ججمنٹ کیس کا فیصلہ آیا اور انہیں مسترد کیا، تو اس کے بعد تو پھر جیسے ان کے چراغوں میں روشنی ہی نہ رہی، اور پھر یہ وضاحتیں پیش کرنے لگے چاہے جو کچھ ہو جائے۔ نواز شریف جب بھی وطن واپس آئیں گے وہ جیل کاٹیں گے، وہ سزائیں کاٹیں گے، اگر نااہلی ختم ہوتی ہے تو یہ فائدہ کپتان کو بھی ہے۔ کپتان جیل کے اندر رہ کر بھی ان سب پر بھاری ہے اور یہ مجبور ہیں، یہ حکومت والے، یہ جانے والے اب تو سابقہ ہو گئے ہیں جناب، سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف، بلکہ وزیر اعظم کا تو ان کے ساتھ نام ہی نہیں سوٹ کرتا۔ انہوں نے 16 ماہ میں کیا کیا ظلم نہیں کیے، آخر میں وضاحتیں پیش کرتے رہے، اپنے پسندیدہ چینلز، اپنے پیج صحافیوں کو بلا بلا کر انٹرویو دیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم نے کوئی جو ہے گرفتاری نہیں کی، ہم نے کوئی سیاسی روش نہیں نکالا، مگر ان کا ہر قدم، ان کا ہر فیصلہ اپنے مفادات کے لیے تھا، ان کا ہر فیصلہ مخالفین کو کچلنے کے لیے تھا، ان کا ہر فیصلہ PTI کو نیست و نابود کرنے کے لیے تھا، ان کا ہر فیصلہ تھا کہ ان کی منی لانڈرنگ بچ جائے، ان کا ہر فیصلہ تھا کہ ان کا احتساب جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے۔ ہر طرح سے کوئی ایسا قدم نہیں تھا جو انہوں نے ملک اور قوم کے لیے اٹھایا۔ ان کے اپنے لیڈروں نے ایوان زیریں اور بالا میں بابانگ دہل کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے تمام سیاست کی ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقدمات کو معاف کرانے کے لیے، اپنے پیسہ بچانے کے لیے، ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر کہتے ہیں شہباز شریف کہ اگر قوم نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم بڑی خدمت کریں گے۔ حیف ہے اس موقع دینے پر، اب قوم موقع نہیں دے گی، یہ آپ بھول جائیں گے، آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ 30 سال آپ لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، دونوں ہاتھوں چاروں ہاتھ پیروں سے لوٹا ہے، آپ لوٹا اور آپ فرار ہو گئے، فرار ہو کر پھر آپ اندرون ملک آئے، پھر آپ نے سازشیں کی، پھر آپ نے NRO لیے، پھر آپ باہر چلے گئے، پھر آپ آئے، پھر آپ حکومت پہ بیٹھے، پھر لوٹ مار کی، اپنے خزانے بھرے، بڑے بڑے فلیٹ خریدے، بڑے بڑے کاروبار کھڑے کیے، اور یہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ کے قوم کو جھوٹا کہتے رہے۔ حکومت تھی تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب کہتے ہیں کئی لوگ، یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے نون لیگ جو ہے پھر دوبارہ واپس آئے گی، مگر ہم کہتے ہیں یہ نہیں واپس آنے لگی۔ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ واپس نہیں آتے۔ جتنا انہوں نے قوم کو لوٹا ہے، جتنا انہوں نے قوم کو تنگ کیا ہے، جتنی انہوں نے قوم کو بے روزگاری دی ہے، جتنا انہوں نے قوم کو بھوک اور پیاس دی ہے، جتنی انہوں نے قوم کے لیے بجلی مہنگی کی ہے، جتنی انہوں نے قوم کے لیے گیس مہنگی کی ہے، جتنی انہوں نے اشیائی خرد و نوش مہنگی کی ہیں، جتنی انہوں نے قوم کے لیے پیٹرول مہنگا کیا ہے، جتنے انہوں نے 2 نمبر معاہدے کیے ہیں، جتنی انہوں نے لوٹ مار کیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان کا تاریخ میں نام سیاہ حروفوں سے، سنہرے حروفوں سے نہیں، سیاہ حروفوں سے لکھا جائے گا۔ یہ عوام میں نکلیں، اب ان کا ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کا جو تمطراق تھا، جو ان کی وجاہت تھی، جو ان کی بادشاہت تھی، جو ان کا روب و دبدبہ تھا، جعلی پولیس کو اور فورسز کو دائیں بائیں رکھ کے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب عوام کے پاس جائیں، اب دیکھیں عوام آپ کا کیا حال کرتی ہے۔ آپ 28 کلومیٹر کی حکومت میں تو بیٹھ کر آپ بولتے رہے، ہر ایک سے سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ عمران خان سے سیاسی غلطی ہوئی کہ اس نے پنجاب اور KP کی حکومتیں ختم کر دیں، گلگت کی بھی چلی گئی۔ اگر عمران خان یہ نہ کرتا تو آپ عمران خان کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ، سچا اور کھرا
طرح آدمی ہے، وہ آپ لوگوں کی طرح منافق، دغاباز، غیبت گو نہیں ہے، وہ سازشی نہیں ہے، وہ کمر کے پیچھے وار نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہے سامنے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا میں کسی کمزور کھلاڑی سے اپنا میچ کھیلوں، چلو ٹھیک ہے اگر نواز شریف آتا ہے تو میں ہر حلقے سے لڑوں گا۔ بڑی انہوں نے کوششیں کی، بڑی انہوں نے سازشیں کی، بڑے انہوں نے معاملات کیے، کسی نہ کس طرح ان کا نگران وزیر اعظم آ جائے تاکہ یہ مرضی کے جو ہے وہ سارے اپنے فیصلے لے سکیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں اور کیا کچھ آگے ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو نگران وزیر اعظم بنے ہیں اور صدر مملکت نے جو ہے منتخب ہونے والے نگران وزیر اعظم جو ہے ان کے اس پر اسمبلی پر دستخط بھی کر دیے ہیں اور انہیں وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی مل گیا ہے، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی وزیر اعظم، یہ وہی شخصیت ہیں جب بلوچستان میں نون لیگ کے خلاف مہم چلی تو یہ اس میں پیش تھے۔ جی ہاں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چل کے کہ یہ کہاں تھے، کیا تھے، کیسے بنے اور کیسے آگے آئے۔ صدر مملکت عارف علوی کے دستخط کے بعد منتخب ہونے والے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وہ کون ہیں؟ انوار الحق کاکڑ بلوچستان کی سیاست میں پہلی بار 2008 میں منظر عام پر آئے تھے۔ اس سے قبل انوار الحق کاکڑ بطور اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں مقیم تھے، تاہم 2008 میں بلوچستان کی سیاست میں انٹری کے بعد انہوں نے پہلی بار 2008 میں مسلم لیگ قاف کی ٹکٹ سے کوئٹہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، تاہم الیکشن ہار گئے، دوسری پوزیشن پر رہے۔ اس کے بعد سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اور نون لیگ میں متحرک رہے۔ انوار الحق کاکڑ سال 2015 سے لے کر 2017 تک وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کے بھی ترجمان رہے۔ سال 2018 کے آغاز میں ہی بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کے لیے اٹھنے والی بغاوت میں انوار الحق بھی سر فہرست تھے اور نون لیگ کے خلاف اس بغاوت میں انوار الحق نے بہت اہم اور سنہرا کردار ادا کیا۔ نواب زہری کے خلاف عدم اعتماد میں بھی پیش رہے۔ بعد میں وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کے ساتھ بھی تھے۔ 2018 میں قدوس بزنجو کی آشیرواد سے انوار الحق کاکڑ آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہوئے، تاہم انوار الحق کاکڑ اس وقت جام کمال کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور آخری سیاسی ملاقات سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے گزشتہ ماہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز سے جام کمال کے ہمراہ کی تھی۔ انوار الحق کاکڑ کا تعلق آبائی وطن ضلع قلعہ سیف اللہ تحصیل مسلم باغ کلر سرا خولا کانمتر زئی سے ہے۔ قوم کاکڑ ہے، ذیلی شاخ عیسیٰ خیل ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، کوئٹہ کے سینٹ فرانسس گرامر اسکول سے حاصل کی، کیڈٹ کالج کوہاٹ سے انٹر کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ لندن میں انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کیا اور 2008 میں پاکستان واپس آئے۔ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ تو ہے ہمارے نئے وزیر اعظم جو آئے ہیں، یہ ہے ان کی تاریخ۔ وہ جو ہیں اب اس وقت یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ ان وزیر اعظم کے جو ہیں ان کے تعلقات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ہے وہ کافی اچھے ہیں اور کافی بہتر ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو لا میکر ہیں، یہ سینیٹر جو ہیں، یہ مقررہ وقت پر الیکشن کرائیں گے۔ یہاں سے آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جس وقت سینیٹر تھے اس وقت انہوں نے کیا تقریر کی تھی، یہ آپ ذرا سنیے۔ اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہے، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے، یا ایٹ ٹائمز وہ سیکیورٹی فورسز جو کہ آن گراؤنڈ اس کو کنفرنٹ کر رہی ہیں ان کی جانب سے ہے۔ یہ آن سلاٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہے۔ جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، چائنا ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، افغانستان کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، ایران کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، نہ یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے میزائلز ہم پہ فائر کیے۔ یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند عناصر ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ حملہ آور ہوئے، اور ہمارا رسپانس میکینزم جس کو ہم ریاست، یہ لفظ بار بار
तवातुर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे रियासत क्या है, ये इजमा उन अफराद का है जिन्होंने चंद इदारों के इख्तियार और अक़दार को अपने हाथ में लिया हुआ है और उसको लेजिटिमेसी हासिल है। इसीलिए कत्ल में और कैपिटल पनिशमेंट में फ़र्क रखा गया है, तफरीक रखी गई है। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रियासत के बिहाफ पे एक ड्यू प्रोसेस के तहत उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जी, ये आपने सुना, ये उनके ख्यालात हैं। इन ख्यालात को अगर मलहूज़ खातिर रखा जाए तो काफ़ी बेहतरी की तरफ मामलात नज़र आते हैं। अब हम आते हैं अगली खबर की तरफ कि कप्तान के साथ क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि 18 से 20 के दरमियान, 22 के दरमियान या हद 25 के दरमियान जो है कप्तान जो हैं वो बाहर आ सकते हैं और वो अवाम में होंगे, अपने वोटर्स में होंगे, अपने चाहने वालों में होंगे और अपने खिलाड़ियों में वो मौजूद होंगे और उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकातें करेंगे। अब बात यह है कि सुना ये जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि कप्तान को राज़ी करने के लिए फिर उनसे मुलाकात की तैयारी की जा रही है और बहुत ज़्यादा इम्कानात ये भी हैं कि यहाँ से कुछ राब्ते जो हैं वो लंदन भी किए गए हैं। जमाइमा से भी कुछ बातचीत हुई है, फिर कासिम सुलेमान से भी कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि जमाइमा ने कहा था कि जो कुछ भी है मेरे एक्स हस्बैंड हैं और वो मेरे बच्चों के जो हैं वो वालिद हैं इमरान खान, और वो जो हैं अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, मैं उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हूँ और कासिम सुलेमान भी पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर कासिम सुलेमान इलेक्शन लड़ते हैं तो वो कम से कम इन PDM वालों से ज़्यादा वोट लेंगे। अब जाहिर है कुछ ऐसे मामलात हैं, हर आने वाले हुक्मरान की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपने मामलात होते हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कुछ ये डांडे जो हैं लंदन से भी जा मिल रहे हैं, जमाइमा की भी शायद कुछ खिदमात ली जाएं, कुछ कासिम सुलेमान को भी बीच में डाला जाए, इमरान खान को किसी ना किसी तरह राज़ी किया जाए कि वो मामला जो है वो देख ले। लेकिन हम आपको ये बताते चलते हैं कि कप्तान जो है वो सिर्फ एक बात पर डटा हुआ है कि उसने कोई NRO नहीं देना और करप्शन से जो है पाक माशरा चाहिए है उसको। इसीलिए उसने 26-27 साल जो है इस कौम को, इस नौजवान को सबक पढ़ाया, उन्हें तैयार किया। जब लोग उस पर हंसते थे तो वो कहता था कि आप इंतज़ार करें 15-20 साल, आज आप जिन पर हंस रहे हैं यही कल को मेरी वोटर और मेरी ताकत होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बात है। एक तो ये है कि इमरान खान को अब बहुत जल्दी जो है अटक जेल से अडयाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान उनसे कुछ मुलाकातें होंगी, ये सारे सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे। अहम तरीन जो हैं उनके करीबी साथी हैं जिन्हें वो समझते हैं कि वो करप्शन से पाक हैं और वो साफ़ हैं और जिनकी अक्सर वो ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि वो PTI में जो हैं वो शामिल हो जाएं। कुछ उनके देरीना दोस्त हैं, कुछ उनके कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ उनके पड़ोसी हैं। आप समझ गए होंगे हम जिनके बारे में कह रहे हैं। एक मुलाकात उनकी हो चुकी है, एक मुलाकात और होगी। उस टीम में कुछ और भी बाअसर लोगों को शामिल किया जा रहा है ताकि वो कप्तान से बातचीत करें, ताकि वो कप्तान को समझाएं। अब बात यह है कि PDM की तो हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, केयर टेकर वज़ीर आज़म आ चुके हैं। कानून और आइन के मुताबिक ये कहा जाता है कि इलेक्शन बर वक्त कराएं, लेकिन ये जो पागल हुकूमत थी इसने एक ऐसी रवायत डाली, इसने आइन और कानून से मावरा ऐसे इक़दाम किए, बल्कि इन पर तो आर्टिकल 6 लगता है और लगना चाहिए कि इन्होंने जो है इंतखाबात ही नहीं कराए। और अब ये कहते हैं कि जी मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। कभी अपने गिरबान में भी इन्होंने झांका है कि आखिर ये मामलात हैं क्या? जब आपने नहीं कराए तो कानून तो फिर ऐसा ही है। इसी तरह है, आप ये देख लें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कानून लगा हुआ है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। कानून तो फिर अंधा होता है, गो के कानून के हाथ लंबे होते हैं। बात सिर्फ यहाँ ही नहीं ठहरेगी। हमने कहा था कि 14 अगस्त के बाद बड़ी बड़ी अहम तरीन जो है वो गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं। जी हाँ, ये जो है आप मंडे ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट वीक आप देख लें, बहुत सारे मामलात होंगे। तोशा खाना यहाँ तक नहीं ठहरेगा, तोशा खाना आगे जाएगा। जिन्होंने यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकाली, जिन्होंने बड़े बड़े मामलात किए हैं, कप्तान को भी आप सज़ा दें, लेकिन कप्तान कहता है कि मेरे साथ ज़रा उनको भी ले आएँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और मर्सिडीज़ें जो हैं वो लेकर चले गए हैं। बहरहाल अब ये जो काकड़ साहब आ गए हैं, ये देखें कि आगे मामलात कहाँ तक चलते हैं। अगर करप्शन पर हाथ डाला गया तो फिर तो डेफिनेटली ये हुकूमत साल तक कहीं नहीं जाती और ये पाबंद सलासल करेगी और ये बहुत आगे तक मामला चलेंगे।
پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے وہ انتہائی تابناک ہے، کپتان نے ہی جیتنا ہے، لیکن کچھ ہمیں ایسا بھی نظر آ رہا ہے، ہمارے جو دوست ہیں امتیاز رفیع بٹ صاحب، ہم آپ کو بتائیں کہ وہ اس وقت کہیں بیرونی دنیا کے دورے پہ ہیں، مگر ہماری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ان کی گفتگو میں جو ہے بیرون ملک رہ کر بھی جو ہے ان کی گفتگو میں پاکستان، وطنیت، معیشت، پاکستان کی ترقی، پاکستان کا استحکام، امن و امان، یہی موضوع بحث رہتا ہے، اور وہ اکثر ان کی پریڈکشن جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ صحیح ہی ثابت ہوتی رہی ہیں، 80-90% صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر نیکسٹ میں کوئی ٹکر دے گی تو وہ ٹکر دینے والی ہے پیپلز پارٹی کی جماعت، اور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن جو ہے نیکسٹ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو وہ شاید کہیں نہ کہیں جیت کے قریب وہ پہنچ جائے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اس سے ڈیفر کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کے خیالات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا دور پیپلز پارٹی کا ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ہو، لیکن حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، دلی دورست ہے، دور جو ہے وہ ہوگا پی ٹی آئی کا۔ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تو پیپلز اس پی ٹی آئی کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، اور کپتان کو جو پابند سلاسل رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ہرا لیں گے، یہ ناممکن سی بات ہے، یہ ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ وہ مناسب فیصلہ کریں گے عمران خان کے بارے میں، اور ایسا ابھی تک ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں آیا جس سے یہ عمران خان کو جو ہے یہ انہیں قید و بند رکھیں یا خدا نخواستہ کوئی ان کی زندگی کا مسئلہ بنے۔ مگر کچھ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جیسا سلوک ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے جب جیل کا کوٹ موقع توڑ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھٹو کو لے جایا گیا، گڑھی خدا بخش میں اسے دفنایا گیا، انہیں دفنانے کے بعد ان کی قبر پر پہرا رہا ایک عرصہ دراز تک۔ اب جو ہے یہ 23 کا دور ہے، یہاں لمحہ بات آگے نکلتی ہے، کوئی بھی سلسلہ ہو، آپ چاہیں جو مرضی الزام لگا لیں، آپ چاہیں جمائمہ پہ کبھی ٹائلوں کا الزام لگا لیں، آپ کبھی بشرا بی بی پہ ان کی ڈائری کی تحریر کا الزام لگا لیں، مگر کچھ بھی نہیں بننے والا۔ آپ اب عوام میں نکل کر دیکھیں، کپتان تو اندر ہے نا، جیل میں آپ بند کر گئے ہیں، آپ جاتے جاتے آپ نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ تاریخ انہیں لکھتے ہوئے بھی جو ہے خون کے آنسو روئے گی، قلم جو ہے وہ لہو کے قطرے ٹپکائے گا، اور اب آپ نیک بنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کیا۔ عمران ریاض کہاں ہے آج تک؟ آپ نے ہی اٹھوایا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت نے، آپ نے ہی اسے چپ کرایا ہے، وہ تب ہی غائب ہوا ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ عمران ریاض بھی بہت جلدی اپنی فیملی میں ہوگا، اور اپنے چاہنے والوں پر انشاءاللہ بہت جلدی یوٹیوب کے ذریعے وہ خطاب کر رہے ہوں گے، اپنے ویلاگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے، کیونکہ اب جو ہے ایسے لوگوں کی حکومت چلی گئی ہے جو ہٹلر ٹائپ تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ان کے آنے والا سیاست جو ہے وہ حکومت جو عوام ہے وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ عوام کا ووٹ ہے تو وہ کپتان کے حق میں ہے، وہ جمہوریت کے حق میں ہے، وہ آئین و قانون کی بالادستی کے حق میں ہے، وہ انصاف کے قائم کرنے کے حق میں ہے۔ یہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا، اور یہ عطا عمر بندیال ایسے فیصلے دے رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ، آپ بہت زیادہ خاطر جمع رکھیں، آپ بہت امید نہ رکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہی چلیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا کچھ، یہاں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ہر چیز سے جانتا ہے، گلوبل ویلیج ہے، جسٹ آپ ایک کلک کریں آپ کے پاس ساری ہسٹری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ آپ نے جو آئین سے ماورا اقدامات کیے ہیں، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ آپ نے جو کرپشن کی ہے، جو منی لانڈرنگ کی ہے، شہباز شریف آپ نے جو اپنے بھائی کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ ملک سے باہر بھگوائے، یہ سارا وقت آ گیا ہے، اب گھڑی الٹی چل رہی ہے، گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے۔ آپ جواب دیں گے، آپ جواب دیں ہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ سے جواب لینے والے جواب لیں گے۔ یہی عدالتیں ہیں، ان کے خلاف پھر آپ منہ شگافیاں بھی کریں گے۔ جی ہاں، یہ سارے معاملات ہیں۔ آگے آپ دیکھیے اور صبر کریے، دیکھیے کپتان جو ہے ایک دفعہ پھر چھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ باہر نکلے گا، آنے والا وقت کپتان ہی کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔